بنات رسول کے موضوع پر قاری محمد حنیف صاحب ملتانی بیان فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ سرور کائنات سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات طیبات، آپ کی لخت جگر بیٹیوں کا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین مختصر سا احوال ذکر کر رہا تھا، اور وہ اس لیے کہ عام مسلمانوں کو یہ علم تک نہیں کہ سرکار مدینہ کی کتنی بیٹیاں تھیں، کون بڑی تھی کون چھوٹی تھی، کس کا نکاح کس کے ساتھ ہوا۔ عالی الذہن لوگ ہیں، پروپگنڈے کا شکار ہیں، صرف لوگوں کو اگر کچھ پتا بھی ہے تو وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے میں ہے کہ سرکار مدینہ کی دختر تھی۔ دوسری بنات کے بارے میں نہ علم نہ پتا، نہ ان کے فضائل و مناقب کا بھی ذکر کرنے کی ہم نے کوشش کی، نہ لوگوں نے جاننے کی کوشش کی۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ یہ خدیجہ کے پہلے خامن کی بیٹیاں تھیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ سرکار مدینہ کی بیٹیوں کو، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی پیار اور شفقت سے پالا ہو، اور تاریخ میں جن کی سن ولادت تک ہو کہ فلاں سن میں فلاں تاریخ میں پیدا ہوئی، ان کے متعلق یہ کہنا کہ یہ حضور کی بیٹی نہیں، کتنا بڑا بہتان ہے۔ اور وہ لوگ اس بات سے ڈرتے نہیں کہ کل قیامت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اگر ان کا دامن پکڑ کر یہ کہیں کہ تم کون تھے جنہوں نے ہمارے باپ کو بدلا، تو ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہوگا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ فاطمہ الزہرا کو انتہائی پیار تھا، کیونکہ سیدہ فاطمہ نے اپنی بیٹیوں کے نام یہی رکھے جو ان کی ہمشیرگان کے تھے۔ سیدہ فاطمہ نے اپنی بہنوں کا نام زندہ رکھنے کے لیے اپنی بیٹیوں کے نام وہی رکھے جو ان کی بڑی بہنوں کے تھے۔ اور فاطمہ الزہرا کی ایک بیٹی ہے جن کا نام ام کلثوم ہے، خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا نکاح عمر فاروق سے فرمایا، اور یہ وہی بیٹی ہیں جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت میں گشت لگاتے ہیں، رعایا سوتی ہے، حکمران پہرے داری کرتا ہے، عوام اطمینان سے سو رہے ہیں، محافظ اور نگہبان رات کو چکر لگا رہا ہے۔ رات کا وقت ہے، ایک مسافر ڈیرا لگائے میدان میں پڑا ہے مدینے سے باہر، اور مدینے کا تو میدان بھی کیا شان والا ہے، اور وہ مسافر کتنی شان کا مالک ہوگا جو مدینے کے قریب آ کے ڈال کے بیٹھ گیا۔ کسی عورت کے کرانے کی آواز آئی، سیدنا عمر فاروق نے پوچھا کون، کیا بات ہے؟ اس نے کہا درد سے ہے، میں مسافر ہوں، میرے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ تو فرمایا کہ پتہ میں بتا دوں گا، دائی کو بلا لے۔ تو مسافر نے کہا میں تو غریب ہوں، دائی کو اجرت دینے پہ قادر نہیں، میں مسافر نادار ہوں، غریب ہوں۔ فرمایا پھر مجھے اجازت دو میں کچھ خدمت کروں۔ کہا اللہ تجھ کو جزائے خیر دے۔ اسے علم نہیں، مسافر سمجھتا ہے بیچارہ یہ بھی میری طرح کوئی مسافر ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور گھر میں گئے، یہی ام کلثوم جو فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے، عمر فاروق کے نکاح میں جا کے فرمایا ام کلثوم اٹھو، رات کو نہ دیکھو، اندھیرے کو نہ دیکھو، بیس لوٹنے کا وقت آ پہنچا، غریب مسافر کی خدمت کرنے کا وقت آیا ہے۔ کچھ کھانے پینے کا سامان بھی لیا، روشنی کے لیے بھی چیز لے لی۔ آگے آگے عمر فاروق ہے، پیچھے پیچھے فاطمہ الزہرا کی لخت جگر ام کلثوم ہے۔
جا پہنچے مسافر کے پاس، سیدنا عمر فاروق کس قدر شریعت کی پاسداری فرماتے تھے۔ مسافر سے کہا کیا آپ اجازت دیتے ہیں میری گھر والی کو اپنی گھر والی کے پاس جانے کی؟ اندازہ لگاؤ، عورت کے پاس عورت جا رہی ہے، ضرورت مند بھی ہے، حاجت مند بھی ہے، بیچارہ مسافر غریب ہے، پھر بھی اجازت طلب کی۔ کیا آپ اجازت دیتے ہیں میری گھر والی کو کہ وہ تمہاری گھر والی کے پاس جا کر کے خدمت کرے؟ اس نے اجازت دے دی۔ عمر فاروق زمین پہ بیٹھ گئے، مسافر سے باتیں کرتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد اندر سے ام کلثوم نے آواز دی۔ اس مسافر کو اب بھی پتا نہیں کہ یہ عمر فاروق ہے، یہ میری طرح کوئی مسافر ہے۔ اندر سے ام کلثوم نے آواز دی، یا امیر المؤمنین، اے امیر عمر، اپنے مہمان کو بشارت دو، لڑکا پیدا ہوا ہے۔ جیسے ہی مسافر نے یہ الفاظ سنے، بیچارے کے ہوش باختہ ہو گئے۔ امیر المومنین اور اس کی گھر والی غریب مسافر کی خدمت کرنے میں مصروف ہے۔ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، امیر المؤمنین، مجھے پتا نہ تھا کہ آپ خلیفہ وقت ہے، خلیفہ رسول ہے، مجھ سے گستاخی ہوئی کہ میں نے آپ سے خدمت لی۔ عمر فاروق نے رو دیا، فرمانے لگے، اللہ تجھ کو جزائے خیر دے، یہ تجھ پہ کوئی احسان نہیں، میری ذمہ داری ہے، میں حکمراں ہوں، میں خلیفہ وقت ہوں، اس لیے ہر ایک کی نگہداشت رکھنی، ہر ایک کی ضروریات معلوم کرنی، یہ میری ذمہ داری ہے۔ کیا عدل تھا ان لوگوں کے دلوں میں، اور ان لوگوں کے معاملات کس قدر اونچے تھے، اور سیدہ ام کلثوم کس قدر بھاگوان فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے، جنہوں نے فاقوں کے اوپر اپنی زندگی گزاری اور اس طرح پہ ایسے ایسے وقت جھیلے کہ فاطمہ الزہرا کے یہاں سوائے فاقوں کے کبھی تونگری تو آئی نہیں، کبھی بھی۔ علماء کرام لکھتے ہیں، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کر کے کچھ جو خرید کر لائے، انہوں نے روٹیاں بنائی تو 4 روٹیاں بنی، ایک علی مرتضی کی، ایک خاتون جنت فاطمہ الزہرا جگر گوش ہے رسول کی، ایک حسن ایک حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ابھی کھانے کے لیے تیار ہو رہی ہیں، بچوں کو فرما رہی ہیں، آؤ بیٹا ہاتھ دھو لو، کھانا کھا لو۔ ادھر سے کسی نے کنڈا کھٹکھٹا دیا، یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ، اور رسول اللہ کے قرابت داروں اور پیغمبر کی بیٹی، میں بھوکا مسافر ہوں، مجھے روٹی کھلاؤ۔ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روٹی لے کے چل پڑے۔ فاطمہ الزہرا نے پوچھا کدھر، کہ میں اپنے نام کی روٹی مسافر کو دے آتا ہوں، میں فاقے پہ فاقہ کر لوں گا۔ فاطمہ الزہرا فرمانے لگی، شیر خدا، اگر آپ کو میرے ابا کی شریعت پیاری ہے، جنت پیاری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ پیارا ہے، تو میں سرکار مدینہ کی بیٹی ہوں، مجھ پہ زیادہ فرض عائد ہوتا ہے کہ میں فاقوں پہ فاقے کر کے دوسروں کو کھلایا کروں، میرے نام کی بھی روٹی لیتے جاؤ۔ ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب دونوں بچوں نے دیکھا کہ ماں اور باپ کے نام کی روٹی دونوں چل پڑی ہے، تو اس بچوں کو دی تو روٹی کھانے کے لیے تھی، دونوں بچے بھی روٹی لے کر دروازے کی طرف چل پڑے۔ فاطمہ نے پوچھا، بیٹے اے بیٹو تم کہاں چلے، بیٹھو روٹی کھا لو۔ کہنے لگے، اگر فاطمہ امام الانبیاء کی بیٹی ہے اور وہ فاقے پہ فاقہ کرتی ہے، تو ہم نے بھی تو کالی کملی والے کے کندھوں پہ 12 سواریاں کی ہیں، ہم بھی فاقے پہ فاقہ کر لیں گے، مسافر کو روٹی کھلائیں گے۔ آج رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے قرابت داروں کا حال ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ کہاں گئے وہ سید لوگ جو خود فاقے کر کر کے دوسروں کا پیٹ پالا کرتے تھے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، صدقے کی کھجوریں صحابہ صفہ کی پڑی ہوئی ہیں، طالب علموں کی کھجوریں پڑی ہیں، صدقے کا مال ہے۔ ایک کھجور اٹھا کر کے حضرت حسن نے منہ میں ڈال لی۔ امام الانبیاء نے دیکھا بچے کو آواز دی تو صحیح نہ بولا، فرمایا تیرے منہ میں کیا ہے؟ دیکھا کھجور ہے، کہاں سے اٹھائی؟ عرض کیا نانا جان یہاں سے لی ہے۔ یوں نہیں فرمایا بیٹا ایسا نہیں کیا کرتے، یوں نہیں فرمایا یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ تاریخ گواہ ہے حضرت حسن کی گلے میں انگلی ڈال کر کالی کملی والے نے کھجور باہر نکال دی اور فرمایا بیٹا یہ کھجوریں ہمارے کھانے کی نہیں، میرے لیے، میری آل کے لیے صدقے کا مال جائز کوئی نہیں، حلال کوئی نہیں، زکوٰۃ سید کو دو گے تو ادا نہ ہوگی، ہمارے لیے صدقہ واجبہ کا مال حلال کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، کسی وقت میں سعیدوں کے لیے صدقے کا مال جائز کوئی نہیں تھا، اب سعیدوں کے لیے جھٹکے کا مال بھی بالکل جائز ہے، جتنا چاہو دے دو، نہ دو گے تو خود لے لیں گے۔ سید بننا کوئی آسان کام نہیں، اور ویسے ہی جتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر انجان آدمی سے گفتگو ہو رہی ہو تو بات کرتے کرتے خود ہی کہیں گے جی میرے پاس ایک روز فلانا آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا شاہ صاحب میرا یہ کام ہے، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ میں سید ہوں، خود جتاتے ہیں۔ امام جابر صادق رضی اللہ تعالیٰ رو رہے ہیں بے تحاشا۔ کسی نے کہا کہ ہے جابر صادق آپ کیوں روئے؟ فرمانے لگے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کیوں؟ کیا ڈر ہے، کیا بات ہے؟ فرمانے لگے کہ اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، رب العالمین کے قہر سے میرا دل تو گھٹتا جاتا ہے۔ کسی نے کہا آپ کو کیا ڈر ہے؟ آپ تو آل رسول ہیں، آپ کو کائے کا ڈر ہے؟ فرمایا یہی تو بات ہے، کل امت مہمان ہے اور ہم آل رسول میزبان ہیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں میزبانی کرتے، مہمان نوازی امت کی پوری پوری ادا کرتے تو دنیا سے کوئی بھی کلمے سے خالی نہ جاتا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم سے صحیح معنوں میں مہمان نوازی نہ ہوئی، ہم صحیح معنوں میں مہمان نوازی نہ کر سکے، ہم سے صحیح معنوں میں خاطر تواضع امت کی نہ ہو سکی، اسی لیے ہزاروں لاکھوں مرتے وقت کلمے سے خالی جا رہے ہیں۔ تو یہ ہر وقت اسی فکر میں رہتے تھے، اسی ذکر میں رہتے تھے، اور ہم نے تو کبھی سوچا تک نہیں، اور آج تو وہ بات ہی نہیں۔ اللہ میاں ہے بڑا بے نیاز، وہ جب اپنی بے نیازی کا مظاہرہ کرے تو یہاں تک ہوتا ہے کہ وارث شاہ سید نے ہیر لکھی۔ اللہ میاں نے فرمایا سیدو اگر تم نے ہیر لکھنی شروع کی ہے اور تم نے بک بک میں اپنی زندگی گزارنی شروع کی ہے تو فرمایا احمد علی او سکھ کے بیٹے ادھر آ، کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جا اور تو بیٹھ کے قرآن کی تفسیر لکھ۔ اللہ پاک نے پھر سکھ کے بیٹے سے قرآن کی تفسیر لکھوائی اور اس کو ایسا مرتبہ دیا کہ اس کی قبر کی مٹی سے کستوری کی خوشبو آتی رہی، اور اس کے بیٹے کو اللہ نے اتنا درجہ بلند عطا فرمایا، مکے مدینے میں 15 برس تک قرآن سنایا، تفسیر سنائی۔ وفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن زبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بھانجے شہید کے بغل میں دفن ہونے کے لیے جگہ عطا فرما دی۔ جنت المعلا میں عبداللہ بن زبیر کے، یہ وہ عبداللہ بن زبیر ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے جو بیت اللہ میں شہید ہوئے، شہید کر دیے گئے۔ حضرت اسماء حیات تھی جب انہیں بتایا گیا کہ تیرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا اور سر قلم کر کے درخت پہ لٹکا دیا گیا، حجاج ابن یوسف لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ جو میرے مقابلے میں آئے گا اسے یوں ہی عبرتناک سزا دی جائے گی۔ امام الانبیاء کی سالی ہے، کتنا بڑا جگر ہے، کس طرح پہ نہ ہو۔ اگر اتنا بڑا جگر نہ ہوتا تو اس دن ابو جہل کے ہاتھوں سے مار کیسے کھاتی۔ تشریف لائی، اپنے بیٹے کا سر درخت پہ اونچا لٹکا ہوا دیکھ کے فرماتی ہے مرحبا یا ابن صالح،
او میرے بیٹے تجھے مبارک ہو، آج تیری اماں کا دل کتنا خوش ہے کہ تیری اماں تجھے زندگی میں بھی بڑا اونچا دیکھا کرتی تھی، آج شہادت کے بعد بھی میں تو تجھے سب سے اونچا دیکھ رہی ہوں۔ ان کی بغل میں دفن ہونے کے لیے اللہ پاک نے جگہ عطا فرمائی۔ تو بات کر رہا تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، پیاری بیٹی ہیں۔ ازواج مطہرات نے ہر ایک نے خدمت کی، اپنے اپنے ہستی کے مطابق، وسعت کے مطابق۔ فاطمہ الزہرا پہ تمام ازواج مطہرات اپنی جان قربان کیا کرتی تھی، اور کیسے نہ کرتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میرا جی چاہتا تھا سرکار مدینہ کے وصال کے بعد تو میں فاطمہ الزہرا چلتی ہوئی کی پیٹھ دیکھ کر اپنے دل کو خوش کر لیا کرتی تھی۔ چال رفتار میں بالکل مشابہت تھی فاطمہ الزہرا اور امام الانبیاء کی، میں اپنے دل کو خوش کیا کرتی تھی۔ اور ان چاروں بیٹیوں میں صرف فاطمہ الزہرا ہے، کیونکہ 3 بیٹیاں سرکار مدینہ کی حیات مقدسہ میں آپ کی موجودگی میں دنیا سے تشریف لے گئی، وفات پا گئی۔ یہ غم صرف فاطمہ الزہرا کو سہنا پڑا۔ اندازہ لگاؤ، اتنا شفیق باپ، اتنا پیارا ابا، سرکار مدینہ سرور کائنات جس کا ابا ہو، مدینہ منورہ میں بیماری کا سلسلہ چل رہا ہے، کبھی کبھی بے ہوشی ہوتی ہے، کبھی کبھی ہوش میں آ جاتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوائی۔ فاطمہ الزہرا کے کان میں کچھ آپ نے بات فرمائی، حضرت فاطمہ الزہرا رونے لگی۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر کان میں کچھ ارشاد فرمایا تو فاطمہ الزہرا ہنسنے لگی۔ عائشہ صدیقہ نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ فرمانے لگی ابھی تو نہیں بتاؤں گی۔ جہاں بیٹی کا پیار امام الانبیاء جس کا ابا ہو اور خاتون جنت جن کی بیٹی ہو، کیا کہے؟ سرکار مدینہ نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو جمع کر کے ارشاد فرمایا اللہ اللہ، عدل دیکھو، انصاف دیکھو، اگر تم سب اجازت دو میں اپنی بیماری کے دن عائشہ صدیقہ کے یہاں گزار لوں۔ حفصہ تم بھی اجازت دو، میمونہ آپ بھی اجازت دیں، صفیہ آپ بھی اجازت دیں، زینب آپ بھی اجازت دیں، ماریہ قبطیہ آپ بھی اجازت دیں، ام حبیبہ، ام سلمہ آپ سب اجازت دیں کہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں اپنی بیماری کے دن گزار لوں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا کی بار بار بے ہوشی کی وجہ سے بڑی پریشان ہے۔ اللہ جانتا ہے کیا بیتی ہوگی فاطمہ الزہرا کے جگر پہ جو سرور کائنات کو بار بار بے ہوش دیکھتی ہوگی۔ علماء کرام یہاں تک لکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ پانی کا پیالہ لے آ، ٹھنڈا پانی ہو۔ سرکار مدینہ کے ارشاد پہ عائشہ صدیقہ نے پانی لا کے دے دیا۔ میرا محبوب خامن، میرا پیارا شوہر امام الانبیاء کو پیاس لگی ہے، میں پانی پلاؤں گی۔ امام الانبیاء نے فرمایا عائشہ یا میرے قریب رکھ دے۔ حضرت عائشہ نے رکھ دیا۔ فاطمہ الزہرا دیکھ رہی ہیں، آگے پریشان تھی، پہلے ہی پریشان تھی۔ عائشہ صدیقہ نے جب پانی کا پیالہ رکھا، امام الانبیاء پانی کے پیالے میں ہاتھ بھگو کر کے اپنے چہرے پہ ملتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ رحمت والا بھگو کر، جو کبھی یتیموں کے سر پہ پھرتا تھا، جو کبھی بیواؤں کے سودا خریدنے میں مصروف رہتا تھا،
جو کبھی بے کسوں کے کام آیا کرتا تھا، آج یہ رحمت والا ہاتھ ٹھنڈے پانی میں بھگو بھگو کر کے گیلا کر کر کے چہرے انور پہ ملتے ہیں۔ ایسا صدیقہ کا کلیجہ پھٹا، فاطمہ الزہرا کا جگر منہ کو آیا، پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کیا ایسا صدیقہ نے، یہ کیا بنی، یہ کیا قصہ ہے، آپ کو گھبراہٹ کیوں ہے؟ فرمایا ایسا تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی شے ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ بتلا دیا، عائشہ مجھے بڑی تکلیف ہے، اس وقت گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، تبھی تو گیلے ہاتھ مبارک کر کر کے چہرے انور پہ مل رہے ہیں، چھڑک رہے ہیں۔ فاطمہ الزہرا تو غریب بول نہ سکی، پوچھ بھی نہ سکی، سہمی ہوئی بیٹھی ہیں۔ آج یہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے ابا کا کیا حال دیکھ رہی ہوں۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گھبراہٹ آئی ہو، پھر میں اور آپ اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ اس وقت میں کیا بنے گی اور کہاں بنے گی، کس حال میں بنے گی؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، نہیں معلوم کل کیا بنے گی۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، پتہ نہیں موت کس جگہ پہ آ گھیرے گی اور کہاں آ کر کے یہ حکم ہوگا چلو اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ پہنچا وقت، اب چلو تشریف لے چلو، اب دنیا میں رہنے کا وقت کوئی نہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ فاطمہ الزہرا نے یہ دکھ سہا، یہ تکلیف اٹھائی، ابا جان کی مفارقت کا داغ سہا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہو گئی، آپ کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد خاتون جنت 6 مہینے تک زندہ رہی۔ فرماتے ہیں ازواج مطہرات بھی فرماتی ہیں، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میری بیٹی فاطمہ سوکھ سوکھ کر کانٹا بن گئی، اور جب بھی اماں ہونے کی حیثیت سے یوں فرماتی فاطمہ روٹی کھا لو، بس اسی وقت روتی اور عرض کرتی فرماتی اماں کس طرح پہ کھاؤں، سرکار دو عالم ابا جان کی یاد مجھے بے چین کرتی ہے۔ کبھی کبھی یوں پوچھنا شروع کر دیتی ہوں صحابہ کے نام بتلاؤ جنہوں نے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی ہے، اور کبھی کبھی یوں فرماتی لوگوں تم نے شہنشاہ کائنات پہ کس طرح پہ مٹی ڈال دی، ہنس کے کبھی نہ دیکھا، پیٹ بھر کے کھا کے کبھی نہ دیکھا، حسنین کریمین بڑے پزمردہ رہتے، اماں جان اتنی پریشانی تھی کوئی نہیں، لیکن ہر بات کا جواب یہ تھا او میرے لفظ جگر بیٹو کیا بتاؤں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میری آنکھوں سے دور نہیں ہوتی۔ 6 مہینے کے بعد جنہیں یہ غم ہو، جنہوں نے روٹی نہ کھا کے دیکھی ہو، جینے کی مطابق بڑی مشکل سے کھائی ہو، جنہوں نے سیر ہو کے پانی نہ پیا ہو، جنہوں نے کبھی ہنس کے نہ دیکھا ہو، ان کے مذہب میں یہ الزام لگانا کہ صدیق اکبر کی خلافت کے وقت میں وہ تو اپنے ابا کی کھجوریں مانگنے آئی تھی اور ان کو کچہریوں سے دھکا دے دیا گیا تھا، توہین ہے خاتون جنت۔ جو فاقے پہ فاقہ کرے، جن کی اولاد کرے اور خود کرے، وہ کھجوریں مانگنے کیسے جائے؟ اور ان کی تو گفتگو بھی نرالی تھی۔ ہمارے یہاں عورتیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ یہی گفتگو کریں گی کہ تیرے خامن کی کتنی تنخواہ ہے، تیرا ساز و سامان بھی کچھ لا کے دیتا ہے، کیسا تیرے لیے وہ انتظام کرتا ہے، کیسا مکان بنایا۔ اور یہاں پہ حالت کچھ اور ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بیٹھی ہیں، خالہ بانجی ماں بیٹی دونوں بیٹھی ہیں، دونوں میں آپس میں گفتگو ہونے لگی۔
آپس میں بات چیت چل پڑی. کہنے لگی سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا ایسا صدیقہ سے کہ اما جان درجہ میرا بڑا، مقام میرا اونچا، میں رسول اللہ کی بیٹی، آپ صحابی کی بیٹی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذہانت اور ذکاوت اور فہم کا اندازہ لگاؤ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دلچسپی لیتے ہوئے فرمایا ہاں بیٹی بالکل بجا فرما رہی ہو، صحیح کہہ رہی ہو، آپ امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہوں، آپ خاتون جنت ہیں، آپ بہشت میں عورتوں کی سردار ہوں گی، میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی تو ضرور ہوں، درجہ آپ کا بہت بڑا ہے. بات ہوتی رہی لیکن ایسا صدیقہ نے موقع پا کر گفتگو کے دوران میں یوں فرمایا کہ بیٹی یہ تو بتلاؤ تم نے کبھی اپنے ابا سے یہ بھی سنا ہے کہ جس سے جس کا نکاح ہوگا قیامت میں اسی کی ساتھ ہو کر بہشت میں داخل ہوگی؟ سنا ہے یہ؟ تو خاتون جنت نے اقرار فرمایا. ذکر کر رہا ہوں کہ ان کی گفتگو بھی کیسی تھی. فرمانے لگی ہاں اماں سنا ہے، جس کا جس سے نکاح ہوگا وہ اسی کے ساتھ بہشت میں داخل ہوگی، بشرطے کہ دونوں کے اعمال صحیح ہوں. یہ ضروری نہیں کہ مرد بیچارہ نیکی کرتا کرتا مر جائے اور وہ اس کا ساتھ بھی نہ دے، یا عورت بیچاری نیکی کرتی کرتی مر جائے اور مرد حرام خوری اور شراب خوری میں ساری زندگی کو برباد کر دے. دونوں ہو نیک، دونوں کو اللہ کے فضل میں اللہ کی رحمت نے ڈھانپ لیا ہو، رب العالمین نے دونوں کو جگہ عطا فرمائی ہو، تو وہ بہشت میں جب داخل ہوگا تو عورت اپنے خامن کے ساتھ جائے. تو فاطمۃ الزہرا نے جب اقرار کر لیا اور اس بات کا اعتراف کیا کہ ہاں میں نے اپنے ابا سے سنا ہے جس کا نکاح جس کے ساتھ ہوگا وہ اسی کے ساتھ بہشت میں جائے گی، تو ایسا صدیقہ فرمانے لگی بیٹی مسئلہ تو صاف ہو گیا، مانتی ہوں کہ آپ امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، میں صحابی کی بیٹی ہوں، لیکن جب بہشت میں جانے کا وقت آئے گا آپ حضرت علی کے ساتھ جائیں گی، میں امام الانبیاء کے ساتھ جاؤں گی. جب بہشت میں داخلے کا وقت آئے گا تمہارے ہاتھ میں دامن علی ہوگا اور میرے ہاتھ میں دامن کالی کملی والے کا دامن ہوگا. میں سرکار مدینہ کے ساتھ بہشت میں جاؤں گی، میرا نکاح مصطفیٰ کریم سے ہے اور آپ کا نکاح ایک صحابی سے ہے. بہشت میں داخل آپ صحابی کے ساتھ ہوں گی، میں امام الانبیاء کے ساتھ بہشت میں داخل ہوں. سیدہ فاطمۃ الزہرا نے اقرار کیا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے. یعنی ان کی تو نجی گفتگو جیسے عورتیں گھروں میں بیٹھ کر کرتی، یہ بھی درجوں کی بات ہے، مقام کی بات ہے، کوئی فضول بات نہیں، کوئی کھانے پینے کی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں جس سے کسی کا گلا شکوا کسی کو پریشان کرنا مقصود ہرگز. تو خاندان نبوت نے امام الانبیاء کی شریعت کی ہر طرح پہ لاج رکھی. آج نام لیوا لوگوں نے سب کچھ گنوا دیا، محبت اہل بیت کا دم بھر کے نہ شریعت نہ نماز نہ روزہ، اور سب سے زیادہ کہ صرف ان کی محبت ہی عبادت ہے. یہ عجیب تماشا ہے، عبادت نہیں صرف محبت. نہ قرآن ہے نہ شریعت ہے نہ دین ہے، اذان اور طرح کی، درود شریف اور طرح کا، نکاح اور جنازہ اور تمام چیزیں اور خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام لیا، حسنین کریمین کا نام لیا، سال میں کچھ دن آ کر کے 4 آنسو بہا دیے، بس ساری خطائیں معاف ہو گئیں. ایسا ہرگز نہیں. فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تقوی، پرہیزگاری، زہد و ورع، تقدس، پاک دامنی، عفت مطلوب ہے.
وہ تو یہ نہیں دیکھتا کہ کس کی بیٹی، کس کی بہن، کس کی گھر والی، وہاں تو صرف یہ دیکھا جائے گا جھولی دکھلاؤ، اعمال اچھے ہیں تو وہاں ذات پاک کی کوئی بات نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ سید ہے دروازے کھول دو بھائی اس کے، نہیں، اعمال اچھے ہیں تو چاہے وہ حجام ہو، چاہے وہ کوئی پیشہ اختیار کر چکا ہو، چاہے وہ جوتی سیتا ہو، چاہے وہ کوئی اور کام کرتا ہو، اگر اعمال درست ہے تو بہشت اس کے لیے کھلا ہوا ہے، اور اگر اعمال درست نہیں تو پھر صرف نسبی بات سے کسی کی نجات نہیں ہے۔ حسب نسب تب کام آئیں گے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی لاج رکھی ہوگی، جیسا کہ خاندان نبوت نے رکھی۔ ام کلثوم رات کے اندھیرے میں آئی اور مسافر کی خدمت گزاری کی، سامان اٹھا کر لائی۔ یہ تو نہ کہا میں خلیفہ وقت کی گھر والی ہوں، میں کیوں رات کو جاؤں، مجھے کیا غرض پڑی، اور دنیا میں عورتیں مر گئی اور کسی کو حکم دو کسی اور کو لے جاؤ، میں تو نہیں جاتی۔ خوشی خوشی گئی، سارے کے سارے۔ امام زین العابدین کے حالات دیکھو کس طرح پہ یہ فاطمۃ الزہرا کا پوتا ہے، موسیٰ کاظم کو دیکھو، خاندان نبوت کے افراد کے طرح طرح کے اعمال دیکھو، کس عجب انداز میں انہوں نے اللہ رب العالمین کو راضی رکھا ہے۔ سر دینے پڑے تو گریز نہیں، فاقہ مستی کرنی پڑی تو گریز نہیں، کسی ظالم کا مقابلہ کرنا پڑا تو تب بھی گریز نہیں۔ یہاں پہ کوئی جس کا جی چاہتا ہے وہی شہزادہ بن جاتا ہے، جس کے جی میں آتا ہے ایک شہر سے دوسرے میں گیا نہیں اور سید بادشاہ بنا نہیں۔ کون کسی کے شجرے شجرے دیکھتا پھرے بھائی، کیوں؟ اس لیے یہ بات تو سامنے ہے ہی نہیں نا کہ ہمارے اعمال دیکھے جائیں گے، ہمارے اعمال دیکھے جائیں گے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہتے رحمۃ اللہ علیہ جس وقت دارالعلوم دیوبند سے فاضل ہوئے، فارغ التحصیل ہوئے، ان کو جب سندیں دینے لگے اور جب دستار بندی کا اعلان کیا گیا تو مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے طالب علم مشورہ کر کے اور کہا کہ حضرت جی ہماری دستار بندی نہ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نااہل ہیں، ہماری وجہ سے کہیں مدرسہ بدنام نہ ہو۔ تو مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے اہل ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ تم اپنے آپ کو نااہل سمجھتے، یہی تمہاری اہلیت کا ثبوت ہے۔ تو اللہ والے جو ہے وہ ہمیشہ پیچھے پیچھے رہتے ہیں، وہ خود سامنے نہیں آتے۔ عمر بن عبدالعزیز کا نام لکھ کر خلیفہ عبد الملک دنیا سے رخصت ہو گئے، جامع مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد جب لفافہ کھولا گیا، جب ان کا نام پڑھا گیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے، اتنی بڑی ذمہ داری میرے سر پہ کیوں ڈال دی گئی؟ اور اب ڈھونڈتے پھرے کہ مجھے کئی موقع ملے صحیح حرام کھانے کا، کوئی افسر کوئی دفتر میرے ماتحت آئے صحیح، پھر الٹی چھری سے نہ رگڑوں تو پھر مزہ کیا آیا؟ حرام و حلال کی تمیز کرنے والے لوگ رخصت ہو گئے، انہوں نے تو صدقے کی کھجور نہ کھائی، اور تمام عمر اس قدر امام الانبیاء کی شریعت کی حفاظت کرتے کرتے خاندان نبوت نے تمام چیزیں اپنی ختم کر دی، جان دے دی، آن دے دی، سب کچھ بچے قربان کر دیے، لیکن شریعت کی طرف کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہ دی۔ اگر کوئی سچا سید ہے اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ قرآن کی گستاخی برداشت نہ کرے، وہ امام الانبیاء کی سنت کی گستاخی برداشت نہ کرے، وہ روزہ اقدس کی توہین گوارا نہ کرے، وہ بیت اللہ کی توہین گوارا نہ کرے، وہ اذان کسی قسم کی بدعات کو داخل نہ ہونے۔ یہ ہے وہ چیزیں جو خاندان نبوت نے آپ حضرات کو ورثہ دیا، ترکہ دیا، جائیداد چھوڑی۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو صدقہ اہل بیت کی فرمائے، خاندان نبوت کا بھی ہم سب صدقہ چاہتے ہیں اور امام الانبیاء کا بھی صدقہ چاہتے ہیں۔ اللہ پاک تمام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل کے صدقے میں، ازواج مطہرات کے صدقے میں ہم سب کے عیبوں کو چھپا کر معاف کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔